دفعہ عید آتی ہے اور کچھ سوالات ہمارے ذہن میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے، تو ادھر کو انہوں نے پورا کیا، تو لہٰذا ایک خوشی ہونی چاہیے، ایک خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے عید کا دن دیا۔ کیا میسج دے رہے ہیں اللہ رب العزت؟ ایک بہترین میسج کہ بھائی ہماری خوشی کا جو تعلق ہے نا وہ عبادت سے ہے، یعنی کہ ہمیں ہر خوشی میں کوئی نہ کوئی عبادت کرنی چاہیے، کچھ صدقہ کرنا چاہیے، کوئی نماز پڑھنی چاہیے، اس طرح اللہ کی جو وحدانیت ہے نا اس کو بلند کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو 6 تکبیرات ہیں، ہم اللہ رب العزت کے ایک جو وحدانیت کا جو جذبہ ہے اس کو مزید اپنے اندر ابھارنے کے لیے اور مزید اس کے ولولے کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم اللہ اکبر کے نعرے جو ہے نا وہ بلند کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک بہت انتہائی بہترین اور پیارا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ٹاپک یہ ہے کہ ہر دفعہ عید آتی ہے اور کچھ سوالات ہمارے ذہن میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے، تو اس دفعہ کوشش کی ہے کہ ان سوالات کا حل نکالا جائے، ان سوالات کے جوابات کو تلاش کیا جائے۔ تو لہٰذا آج اس پر گفتگو کریں گے اور یقین کریں کہ جب آپ یہ گفتگو سنیں گے کہ آپ کا ایمان بھی انشاءاللہ تازہ ہوگا اور اللہ کی محبت بھی آپ کے دل میں جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں عید ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت قدرتی طور پہ ہمیں محبت کو جو ہے نا اضافہ کرنے والی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ عید کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں عید جو ہے نا اس کا مطلب ہمیں ملتا ہے تحفہ، خوشی۔ تو لہٰذا خوشی کی چیز کی، دیکھیں خوشی چیز کی کہ اللہ رب العزت نے چند چیزیں ہمارے پر رمضان میں خاص کی تھیں اور ایک پروجیکٹ ہمارے حوالے کیا تھا کہ کتب علیکم الصیام شہر رمضان۔ تو لہٰذا رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، کہ روزے فرض کر دیے گئے اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا وہ تراویح میں کی گئی اور ساتھ میں اللہ رب العزت کے سامنے رو کر مانگا گیا۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان میں خاص طور پہ عطا کی تھیں، جن لوگوں نے ان کو پورا کیا اور ایک پورے پروسیجر کو انہوں نے پورا کیا، تو لہٰذا ایک خوشی ہونی چاہیے، ایک خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے عید کا دن دیا۔ اور عید کا دن خوشی کا دن کہ جن لوگوں نے پورا کیا کام کو تو لہٰذا ان کے لیے خوشی ہے، اور البتہ جن لوگوں نے نہیں پورا کیا ان کے بارے میں خوشی نہیں ہے، ان کے بارے میں تو یہ وعید ہے۔ البتہ اس کے بعد ایک اور بات جان لیں کہ عید کا جو دن ہے یہ ہمیں ملا کیوں، ملا کیسے؟ عید کا دن ہمیں ایسے ملا کہ اللہ کے نبی جہاں مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر لوگ جو ہے نا تہوار یعنی کہ خوشی کے دن مناتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم زمانے جاہلیت سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے بھی 2 دن خوشی کے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، تو لہٰذا یہ خوشی کے دن ہمیں بھی ملے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس دن جو ہے نا بہت خوشی اہتمام سے جو ہے نا خوشی مناتے ہیں اور اسی طریقے کے مطابق خوشی مناتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ اور زبردست سوال کہ عید کی نماز باقی نمازوں سے مختلف کیوں ہے؟ ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہماری خوشیوں میں عبادات ہیں، کہ ہماری ہر خوشی میں اللہ رب العزت ہمیں عبادت دیتے ہیں، کوئی عید الاضحیٰ میں بھی عبادت دے دی، تو لہٰذا یہ میسج دے رہے ہیں اللہ رب العزت ایک بہترین میسج کہ بھائی ہماری خوشی کا جو تعلق ہے نا وہ عبادت سے ہے، یعنی کہ ہمیں ہر خوشی میں کوئی نہ کوئی عبادت کرنی چاہیے، کچھ صدقہ کرنا چاہیے، کوئی نماز پڑھنی چاہیے اور نوافل ادا کرنے چاہیے، تو اللہ رب العزت خوشی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات یاد رکھیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ عید کی جو نماز ہے باقی نمازوں سے ڈیفرنٹ کیوں ہے۔ دیکھیں عید کی جو خوشی ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک پورا مہینہ کہ جس میں ہم نے ایک پورے 11 مہینے کی جو روٹین تھی ہماری وہ بالکل چینج ہو گئی، کہ دن کو بھی کھا رہے ہیں، ہم صبح بھی کھا رہے ہیں، شام کو بھی کھا رہے ہیں، ایسا نہیں صرف افطاری کے ٹائم اور شام کو اور صبح سحری۔ تو لہٰذا ایک بہت مشکل جو ہمارے اعتبار سے ہمیں ایک مشکل چیز لگتی تھی اللہ رب العزت نے وہ ہمارے سے آسانی سے پوری کرا دی، تو ایک بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تو خوشی میں اللہ رب العزت کی جو ایک بلندیت والی جو ذات ہے اور ایک عظمت والی ذات ہے، اس کے سامنے اس خوشی کا اظہار بھی بہت اعلیٰ درجے سے ہو، جیسے کہ اللہ اکبر ہم 6 مرتبہ تکبیرات نماز میں زائد کہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ خوشی کا اظہار اسی وجہ سے ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہت بڑا پروسیجر اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہم سے پورا کروایا، تو اس لیے ہم اتنی ہی خوشی کا زیادہ اظہار اللہ رب العزت کے ہاں کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ یہ جو عبادات ہیں عید الفطر وغیرہ یہ توفیقی عبادات ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں نازل کی گئی، اور اس میں جو ہے نا اس کی جو حکمت ہے وہ اتنی ہمارے پر واضح نہیں ہوئی، یعنی کہ 6 تکبیرات ہو گئی اور آنے جانے میں تکبیرات کہنا۔ البتہ یہ باتیں علماء نے لکھی ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں
یہ تدبیرات کا کہنا یہ اللہ رب العزت کے شکریہ کے طور پر ہیں، اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا، اور ساتھ ساتھ جو فرشتوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے نا خون ریزی کریں گے اور جو ہے نا فساد مچائیں گے، تو اس کے اوپر بھی اظہار کرنا کہ دیکھیں اللہ رب العزت جب ہم اللہ اوپر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں یار یہ جو فرشتے ان کے بارے میں کہہ رہے تھے اور یہ کس طرح اللہ کی جو وحدانیت ہے نا اس کو بلند کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو 6 تکبیرات ہیں ہم اللہ رب العزت کے ایک جو وحدانیت کا جو جذبہ ہے اس کو مزید اپنے اندر ابھارنے کے لیے اور مزید اس کے ولولے کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم اللہ اکبر کے نعرے جو ہے نا وہ بلند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ ہمیں ہر خوشی میں اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی عبادت کرنی چاہیے، چاہے مالی عبادت ہو یا چاہے بدنی عبادت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی خوشی ہو تو اللہ رب العزت کی وحدانیت جو ہے نا ہمارے دل میں زیادہ ہونی چاہیے اور اس کو جو ہے نا چرچے ہمیں عام کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ مختصر سی ویڈیو تھی کہ جس میں میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کا اظہار کیا۔ تو انشاءاللہ عید کا دن ہے اور عید کے دن میں جو ہے نا آپ بہت زیادہ جو ہے نا اپنے پیاروں کو یاد کریں اور پیاروں کے ساتھ جو ہے نا محبت کا اظہار کریں اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔